بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین الراشدین الحادیین المہدیین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے اور تائید سے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء و اصفیاء اور محدثین کی عظمت و شان کا دفاع کر سکیں۔ اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد ایک نیا چھوٹا مرزا پیدا ہوا ہے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ نام کے اعتبار سے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بہت خوبصورت تھا، غلام احمد، مگر اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ اس کا دعویٰ نبوت بھی درجہ بدرجہ بتدریج اپنی منزلوں کو پہنچا تھا۔ کبھی اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کبھی اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کبھی امتی نبی ہونے کی منزل پہ جا پہنچا۔ اسی طرح یہ چھوٹے مرزا صاحب جو ابھی اولیاء کی گستاخی کی منزل پر ہیں، پھر کل وہ وقت بھی آئے گا جب یہ مجدد ملت ہونے کا خواب دیکھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ساری منزلیں کراس کرتے ہوئے اللہ ہی جانے کہاں پہنچیں گے۔ مرزا صاحب گستاخ اولیاء کے تعارف سے معروف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی اللہ کے بزرگ اور مقرب بندے کو خاطر میں لانا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ ان کا اپنا جو علمی کمال ہے وہ شاید پرائمری کی کلاسوں سے باہر بھی دینی تعلیم کے حوالے سے نہ جا سکے، اور انہوں نے حملے کرنے کے لیے برصغیر پاک و ہند کے بزرگان دین کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پمفلٹ جو شائع کیا جس کا نام یہ ریسرچ پیپر رکھتے ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس اپنے پمفلٹ کا جب یہ تذکرہ اپنے لیکچرز کے دوران کرتے ہیں تو ایک خاص جملہ بڑے تمتراک کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور وہ جملہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کا عربی والا حیضہ بھی بند کر دیا ہے۔ ان کو جو عربی کی بات کرتے تھے تو میں نے یہ کتاب، یہ پمفلٹ عربی میں بھی لکھ دی ہے۔ عربی کی الف بے سے بھی یہ واقف نہیں ہیں، اور اپنی اس ناواقفی کی بنیاد پر صریح گستاخیوں کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مکتبہ شاملہ سے احادیث کو اٹھا کر کاپی پیسٹ کرتے جائیں اور ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے عربی میں کتاب لکھ لی ہے، جبکہ یہ صرف انہوں نے آلریڈی لکھی ہوئی عربی کی احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ عربی دانی کا معاملہ تو تب مانا جاتا اگر یہ کہیں پر کوئی 4-5 جملے بھی اپنی زبان سے، اپنے قلم سے ادا عربی کے کر سکتے۔ انہوں نے جہاں بھی لکھا ہے صرف اکٹھا کیا ہے، پہلے سے لکھے ہوئے عربی مواد کو کاپی پیسٹ کیا مکتبہ شاملہ سے، اور اس میں 2 جملے بھی اپنی طرف سے عربی کے نہیں لکھ سکے کیونکہ ان کو عربی آتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈگری کا مطالبہ مجھ سے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ڈگری علم کے لیے شرط نہیں ہے۔ ڈگری علم کے لیے شرط نہیں ہے، مگر یہ بتاتی ضرور ہے ڈگری کہ بندہ کتنا صاحب علم ہے۔ یہ جو انہوں نے پمفلٹ لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ اس کا نام ہے۔ اس میں جناب کی عربی دانی کا دعویٰ کھل جاتا ہے جب یہ وہاں پر جو 6 نمبر پہ حدیث لکھتے ہیں، روایت انہوں نے 6 نمبر پر جو درج کی ہے، وہ روایت دراصل صحیح بخاری کی ہے، کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق وحی الاحزاب۔ اس باب کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق
اس حدیث کا نمبر ہے 4108۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی حفصہ ونسواتها تنتف۔ یہ جملہ ہے۔ اب اس جملے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اس جملے کا مطلب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مطلب جو ہر ترجمے میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا۔ دخلت علی حفصہ، یہ وہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے۔ تو گویا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر گیا۔ دخلت علی حفصہ، اس کے آگے جو جملہ ہے دو لفظ ہیں وَنَسْوَاتُهَا تَنْتُفْ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ گویا کہ ابھی انہوں نے کوئی سر دھویا ہوگا تو ان کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں ترجمہ کرنے والے سب لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور سیدھا سا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مگر چھوٹے مرزا صاحب کو، المعروف گستاخ اولیاء، ان کو اتنے دو لفظوں کا بھی ترجمہ نہیں آتا، اور چونکہ عربی میں لفظ آیا تھا نسواتھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ تو وہ ہے جو نسوہ کی جمع شاید ہو، انہوں نے اس کو سمجھا، اور نساء ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اس ملتا جلتا لفظ کی وجہ سے انہوں نے اس نسواتھا کا جو ترجمہ کیا ہے وہ خواتین خانہ۔ اب اس پورے لفظ کا کیا مطلب کرتے ہیں؟ ترجمہ یہ تھا ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گیا اس حال میں کہ خواتین خانہ زیور پہننے میں مصروف تھیں۔ یہ ان کا ترجمہ اس پمفلٹ کی چھٹی حدیث پر جو انہوں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، اور عربی کا حیضہ علماء کا بند کر دیا ہے، انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس حیضہ ختم کرنے میں جو ترجمہ جناب فرما رہے ہیں اور اس میں جو گستاخی فرما رہے ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے ان کی عربی دانی کا حال دیکھیے، اور پھر ان کی گستاخی جو خواتین خانہ کے تحت یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں لفظ ہے نسواتھا، اور میں عرض کر چکا کہ وہاں نسوہ کی جمع سمجھا ہے اس لفظ کو انہوں نے، اور پھر یہ نسوات سمجھ کر اس کا معنی خواتین خانہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے ہیں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور یہاں انہوں نے بٹھا دی ہیں خواتین خانہ، اور وہ کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے کیا ان کو کس کام میں مصروف کر دیا؟ خواتین خانہ زیور پہننے میں مصروف تھیں، العیاذ باللہ تعالی۔ ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات زینت سے تو ویسے ہی کنارہ کش ہو چکی ہوئی تھیں، وہ ترک زینت کے طور پر، میں آگے بتاتے ہیں ہم کہ انہوں نے ترک زینت کا کیا اقدام کیا ہوا تھا۔ پہلے ان کا حال دیکھیں کہ نسواتوں کی مشابہت نسوہ اور نساء سے بنا کر اس کا معنی کیا کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے نام کے آگے مرزا آتا ہے تو ہم یہ اس کا معنی کرتے ہوئے کہیں کہ مرزا تو مردہ جیسا لفظ ہے، گویا اس سے مراد ہے کہ انجینئر محمد علی مردہ۔ تو پھر یہ مطلب سمجھ میں آئے گا کہ ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ کی مشابہت سے کیسی غلطی لگتی ہے، کہ کہاں نسوات کی بات ہو رہی ہے اور اس کو کہاں نسوتن اور نساء کے ساتھ مشابہت غلط فہمی سے سمجھ کر معنی کیا کا کیا کر دیا۔ معنی ہے کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور جناب معنی فرما رہے ہیں اس حال میں کہ خواتین خانہ زیور پہننے میں مصروف تھیں۔ یہ زیورات پہننا زینت اختیار کرنے والا معاملہ ہے، اور حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وصال کے بعد کیا یہ کام کرتی تھیں، کر سکتی تھیں؟ اب دیکھیے صحیح مسلم کی روایت جو حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کے رویے کو بیان کرتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب نمبر 10 کے اندر جو روایت ہے وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نقل روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں
کانا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذن من رؤوسہن حتی تکون کالوفرہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سروں کے بال کترواتی تھیں یہاں تک کہ کاندھوں سے لمبے رہ جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کترواتی تھیں، یہ جو بال کاٹنا اور بال کتروانے کا ازواج مطہرات کا عمل تھا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی نے شرح نووی علی المسلم، انہوں نے جو امام صحیح مسلم کی شرح لکھی اس میں اسی حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں قال القاضی یاز رحمہ اللہ تعالی، اور یہاں پر وہ گویا قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا اللَّهَ أَزْوَاجَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلْنَ هَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ازواج مطہرات حضور کی ازواج حضور کی وفات کے بعد کرتی تھیں لِتَرْكِهِنَّ التَّزَيُّنَ وَاسْتِغْنَائِهِنَّ عَنْ تَطْوِيلِ شَعْرٍ، زینت کو ترک کر کے اپنے بالوں کی جو لمبائی ہے، لمبے بالوں سے بے نیاز ہو کر، وہ استغنائہن عن تطویل شعر، گویا ازواج پسند نہیں کرتی تھیں کہ حضور کے وصال کے بعد اب وہ لمبے بال جو زینت کی علامت ہے وہ بھی ان کے سروں پر رہیں، وہ اپنے بالوں کو کتروا کر گویا لترکہن التزین، وہ زینت کو ترک کر رہی تھیں، انہوں نے زینت ترک کر دی ہوئی تھی۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اس عمل کا ہونا وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ، یہ بات متعین ہے کہ یہ عمل ازواج مطہرات حضور کی وصال کے حضور کی وفات کے بعد کرتے تھے۔ وَلَا يُظَنُّ بِهِنَّ فِعْلُهُ فِي حَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ گمان نہ کیا جائے کہ گویا یہ حضور کی حیات میں ایسا کرتی تھیں، یہ حضور کی حیات میں ایسا نہیں کرتی تھیں، حضور کی وفات کے بعد ترک زینت کے لیے انہوں نے اور اپنے بالوں کی لمبائی سے استغنا برتتے ہوئے کہ اب ان لمبے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، جب حضور سید عالمی تشریف لے گئے تو اب ان لمبے بالوں کو انہوں نے زینت کو ترک کرنے کے لیے بال کتروا دیے۔ جو ازواج مطہرات زینت ترک کرنے کے لیے لمبے بالوں کو کتروا دیتی ہیں، کیا وہ زیورات پہن کر پھریں گی؟ کیا وہ زیور پہنیں گی؟ اور پھر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور گھر میں کتنی عورتیں ہیں جن کا اس حدیث میں تذکرہ آیا تھا، جہاں انجینئر محمد علی مردہ صاحب یا چھوٹے مرزا صاحب نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خواتین خانہ زیور پہننے میں مصروف تھیں، یہ ان کی عربی دانی ہے جس میں یہ کہتے ہیں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہ میں نے ان کا عربی کا حیضہ اس کا بھی علاج کر دیا ہے۔ یہ علاج کیا ہے عربی کے حیضے کا کہ خود ان کے منہ سے کیا کی سمیل لانی شروع ہو گئی ہے کہ ان کو عربی کا نہ الف باب سے بھی یہ پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اب اسی زوم میں کہ پتہ نہیں علم کا کون سا سمندر ان کے ہاتھ آ گیا، یہ جناب اس طرف چل پڑے کہ محدثین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدثین کی بارگاہ میں بھی انہوں نے وہ جسارتیں اور جرتیں کیں کہ اپنی ناپاک زبان سے گویا یہ کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور جلال الدین سیوطی کو رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ رحمۃ اللہ علیہ تک کہنے کے خلاف ہیں۔ اور پھر یہ اولیاء کرام کی طرف بڑھے اور انہوں نے حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کے خلاف اپنی ناپاک زبان کو کھولا، اسی زوم میں کہ شاید یہ بہت بڑے فلاسفر ہو گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے ہم انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے ان کی تمام حرزہ سرائیوں کا جواب دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ اولیاء کرام کس مقام پر تھے اور جناب جس عربی دانی کے اوپر مان کرتے پھر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔